السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال عز وجل في موضع آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. محترم حضرات، بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس عظیم کائنات کے پروردگار ہیں. ثانیاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے روبرو سورہ یونس کی ایک آیت تلاوت کی. اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے بیان کیا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ انہیں اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوش ہونا چاہیے. انہیں اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوش ہونا چاہیے، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ جمع کرتے ہیں. حضرات، ابھی عیسوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو ایک نئے سال کا آغاز ہوا. ہجری اعتبار سے ہمارا مسلمانوں کا جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ ہجری اعتبار سے ہوتا ہے. ہجری اعتبار سے مسلمانوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہے. مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا جس میں ماہ محرم سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے. اسلامی مہینے کا آغاز، اسلامی سال کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ ماہ محرم سے ہوتا ہے. ہجری سال ہو یا عیسوی سال ہو، دونوں کے اندر جب ایک نیا سال شروع ہوتا ہے، ایک نئے سال کی آمد ہوتی ہے، لوگوں میں ایک طرح کی خوشی ہوتی ہے. لوگ ایک طرح کے ایکسائٹمنٹ لوگوں کے اندر ہوتی ہے کہ ایک نیا سال آ رہا ہے، نئی پلاننگ کریں گے، نئے طریقے سے زندگی گزاریں گے، ایک طرح کی خوشی لوگوں کے اندر ہوتی ہے. تو اس مناسبت سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک مومن ہونے کے ناطے اسلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی کہ مومن کو خوشی کیسے گزارنی ہے، مومن کو خوش کیسے ہونا ہے. خوشی کے ایام میں، خوشی کی ساعتوں میں ایک مومنانہ کردار کیا ہونا چاہیے، مومن کس طرح سے اپنی خوشی کو منائے گا. شریعت نے ہمیں
بیان کی ہیں کچھ چیزیں، وہی کچھ نکات میں آپ حضرات کے سامنے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین جب ہمیں خوشیاں عطا کریں، اللہ رب العالمین جب ہمیں خوشیوں سے نوازیں، خوشی وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، اولاد کی خوشی ہو سکتی ہے، والدین کی خوشی ہو سکتی ہے، جائیداد کی خوشی ہو سکتی ہے، خوشی کوئی بھی ہو، جب بھی ایک انسان کے پاس خوشیاں آتی ہیں، خوشیاں اس کے دروازے پر دستک دیتی ہیں، تو سب سے پہلا ایک مومنانہ کردار ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، جس نے ہمیں یہ خوشیاں عطا کی، جس نے ہمیں یہ خوشیاں عطا کی، اس پروردگار کا شکر ہم بجا لائیں گے۔ حدیث کے اندر بیان کیا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے سارے ہی کام خیر کے ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ صرف مومن کے ساتھ ہوتا ہے، یہ صرف مومن کا شیوا بتایا گیا کہ ان اصابتہ سراء، کہ مومن کو اگر کوئی خوشحالی پہنچتی ہے، مومن کو اگر کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے، کیا کرتا ہے؟ شکرہ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا شکریہ بجا لاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر مومن کو کوئی پریشانی پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، کیا کرتا ہے؟ صبر، صبر کرتا ہے، فکانہ خیر اللہ، اور صبر کرنا بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ صرف مومن کے ساتھ معاملہ بتایا گیا، اور قرآن مجید کے اندر بے شمار آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نعمتوں پر شکر بجا لانے کی تعلیم دی۔ سورہ بقرہ کی آیتوں میں اللہ نے بیان کیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ میرے بندوں مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر بجا لاؤ، میری ناشکری مت کرو۔ ایک اور آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میرے بندوں یاد رکھو کہ اگر تم شکر بجا لاؤ گے، نعمتیں ملنے کے بعد شکریہ سے کام لوگے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اللہ نے کہا کہ اگر ناشکری کرو گے، ناشکری کرو گے، شکر بجا نہیں لاؤ گے، ان عذابی لشدید، یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے، خوش رکھا ہے، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، اللہ نے ہمیں پیر دیے، اللہ نے ہمیں اچھی جسامت دی، اللہ رب العالمین ہمیں خوشحال زندگی عطا کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے معذور پیدا کیا، پیر ان کے پاس نہیں ہے، آنکھ ان کے پاس نہیں، کسی کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے، شکریہ بجا لائیں۔ ایک مسلمان کی یہ شان ہے، ایک مسلمان کی یہ شان ہے، وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہوئے الحمدللہ کہتا ہے۔ کبھی اس کی زبان پر آزمائش ہو یا نعمتیں ہوں، کبھی الحمدللہ اس کی زبان سے رکتا نہیں ہے، کبھی الحمدللہ اس کی زبان پر ختم نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ آزمائش بھی ہو یا پھر اللہ رب العالمین کی نعمت بھی ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ الحمدللہ کہتا ہے، کثرت سے الحمدللہ کو پڑھتا ہے۔ تو اللہ کا شکر بجا لائیں، یہ ایک مومن کا سب سے پہلا کردار ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا کردار، خوشیوں کے ایام میں، خوشیوں کی ساعتوں میں خوشی اللہ رب العالمین جب آپ کو عطا کرے، تو ایک دوسرا کردار ہمیں یہ بتایا گیا کہ رجوع الی اللہ کی طرف رجوع کریں۔ دیکھیے، بسا اوقات لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر انہیں خوشی عطا کرتے ہیں تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، جنونی ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ اوور ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے کہ شدت خوشی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے، شدت خوشی کی وجہ سے، خوشی کی کثرت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے حرام کردہ حدود کو پامال کرتا ہے۔ ایسے کچھ لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرُّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، کہ اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے،
ان کے پاس ان کی زندگیوں میں جب مصیبت آتی ہے، مصیبت آنے کے بعد فوراً کیا کرتے ہیں؟ لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم یدعونا الی ضر مسا، ایسے انسان گزر جاتا ہے، ایسے معاملہ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کی تکلیف دور ہی نہیں کی۔ یہ انسان کی ایک خاصیت ہے، یہ ناشکر انسان کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ مصیبت پہنچے تو اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری دیتا ہے، جیسے ہی اللہ رب العالمین اس کی اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، ایسے گزر جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ کوئی احسان ہی نہیں کیا۔ یاد رکھو، اصل دینداری یہ ہے، اصل دینداری یہ ہے کہ خوشیوں کے موقع پر تم اللہ کو یاد رکھو، خوشیوں کی ساعتوں میں، خوشیوں کے لمحات میں تم اس پروردگار کو یاد کرو، عبادتوں میں تمہاری اضافہ ہو، اللہ رب العالمین سے اور زیادہ قریب ہو جاؤ۔ آپ دیکھو عیدین کے موقع پر، عید الاضحیٰ ایک عید ہے، عید الفطر ایک عید ہے، اللہ رب العالمین نے ایک اضافی عبادت، کیا؟ 2 رکعت نفل نماز، کہ عیدگاہ کے اندر جائیں گے، پورے اجتماع کے اندر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے۔ کیا پیغام دیا کہ خوشی کے موقع پر بھی، خوشی کے ساعتوں میں بھی، عید جب خوشی، مسلمانوں کے عمومی حالت خوشی والی ہوتی ہے، ایسی خوشی کی گھڑیوں میں بھی تم عبادت سے دور نہیں بھاگو گے۔ اللہ رب العالمین نے 2 رکعت نفل تمہارے لیے نفل نماز تمہارے لیے مستحب قرار دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ 2 رکعت نماز جا کر عیدگاہ کے اندر ادا کرو۔ قرآن نے بھی کہا فصلی لربک وانحر، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے پھر قربانی کیجیے۔ یہ اللہ نے سورہ کوثر کے اندر ہمیں پیغام دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا، مکے کی فتح ایک عظیم فتح تھی، مکے کے فتح ہونے کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی۔ تو پیغام یہ دیا کہ خوشی کی ساعتوں میں ہمیں اللہ سے اور زیادہ قریب ہونا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین سے اور زیادہ ہمیں لو لگانا ہے، اللہ رب العالمین سے اور زیادہ ہمیں قریب ہونا ہے۔ لیکن آج ہماری حالت ایسی ہے، مشکل ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں، مشکل ہے نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، جیسے مشکل گزری، مشکل ایام جیسے گزرے، خوشحالی جیسے تمہارے پاس آتی ہے، فوراً اللہ کو تم بھول جاتے ہو، اللہ رب العالمین سے دور ہو جاتے ہو، مسجدوں سے تم دور ہو جاتے ہو۔ تو یاد رکھو، خوشی کے دنوں میں مومن کا یہ دوسرا بڑا کردار ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور کردار ہمیں یہ بیان کیا گیا کہ خوشی کی ساعتوں میں اپنی خوشحالی میں لوگوں کو بھی شریک کریں، خود خوش ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی خوش کرائیں۔ حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ اگر خندہ پیشانی کے ساتھ تمہیں کیوں نہ ملنا پڑے، ملو، لیکن انہیں بھی خوش کرنے کی کوشش کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھو، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، گرچہ کہ تمہارے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ تمہیں کیوں نہ ملنا پڑے، جھک کر کیوں نہ ملنا پڑے، مسکرا کر کیوں نہ بات کرنا پڑے، بات کرو، ملو، یہ تمہارے لیے ثواب کا عمل ہے، یہ تمہارے لیے نیکی چھوٹی نیکی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور کردار، اپنی خوشی میں ضرورت مندوں کو شریک کریں۔ اللہ نے ہمیں خوشی عطا کی، کوئی بھی خوشی ہو سکتی ہے، مال کی خوشی، اولاد کی خوشی، نیک بیوی کی خوشی، جائیداد کی خوشی، کوئی بھی خوشی ہے، اپنی خوشیوں میں غریب، مسکین، ضرورت مند، پریشان حال لوگوں کو شریک کریں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ میں اپنے کسی مومن بھائی کی حاجت کے لیے، میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے پیدل اس کے ہمراہ چلوں، یہ اس بات سے زیادہ بہتر ہے کہ میں مسجد نبوی کے اندر 1 ماہ تک اعتکاف کروں۔ کہاں؟ مسجد نبوی کے اندر 1 ماہ تک میں اعتکاف کروں۔ اس بات سے زیادہ بہترین عمل یہ ہے کہ میں اپنے کسی مومن بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ پیدل اس کے ہمراہ چلوں۔ تو اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کریں، شریک کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات، اسی طرح خوشیوں کی ساعتوں کے اندر کچھ منکرات سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، خوشی ہمیں نصیب ہوئی، خوشی ہمیں مل جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟
کئی سارے غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، کئی سارے منکر کے کاموں کو ہم لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ ان منکرات میں سے ایک منکر شاہ راہیں بند کرنا، یعنی سڑکوں کو بلاک کرنا، یعنی راستوں کو بند کرنا۔ سب سے پہلے تو دیکھیے شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ راستوں میں بیٹھنے کی اجازت ہمیں شریعت نے نہیں دی۔ راستوں میں آپ نہیں بیٹھ سکتے، راستوں میں سڑکوں پر ہم لوگ نہیں بیٹھ سکتے۔ ہاں اگر بیٹھنے کی اجازت دی ہے تو کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ کنڈیشنز ہیں، ان کنڈیشنوں پر تم اگر اترتے ہو راستوں پر بیٹھ سکتے ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ایاکم الجلوس علی الطرقات، ایاکم الجلوس علی الطرقات، قالوا ما لنا بد انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راستوں میں بیٹھنے سے گریز کرو، راستوں میں سڑکوں پر بیٹھنے سے گریز کرو۔ تو صحابہ کہنے لگے ما لنا بد، اللہ کے نبی ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، یہ ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، ہماری مجلسیں ہوتی ہیں جہاں ہم لوگ بیٹھ کر کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اگر معاملہ ایسا ہے فآتوا الطریق حقہا، راستوں کے حقوق کو ادا کرو، راستوں کے حقوق کو ادا کرو۔ راستے کے حق اگر آپ ادا کرتے ہیں تب چل کر آپ راستوں میں بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ بیٹھنے سے شریعت نے اجازت نہیں دی۔ کیا ہے راستوں کے حق؟ وما حق الطریق، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ غض البصر، کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، کف الاذى، راستے میں جو تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں انہیں ہٹاؤ، ورد السلام، سلام کو عام کرو، کوئی سلام کہہ رہا ہے اس کا جواب دو یا پھر آگے بڑھ کر سلام کرو، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، معروف کا حکم دو، اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اگر یہ چار حق کو تم ادا کرتے ہو راستوں میں بیٹھ سکتے ہو، ورنہ تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ آج ہمارے کئی سارے لوگوں کا مشغلہ ہے، کئی سارے لوگوں کا یہ مشغلہ ہے کہ راستوں میں بیٹھنے کے ہم لوگ عادی ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھ کر راستے میں ہر گزرنے والی خاتون پر نگاہیں تاک رہے ہیں، راستے میں ہر گزرنے والی عورت کو دیکھ رہے ہیں، کوئی مجموعہ آ رہا ہے، کوئی لوگ آ رہے ہیں، انہیں چھیڑنے کی غرض سے بیٹھتے ہیں، ٹائم پاس کی غرض سے ہم لوگ راستوں پر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھو راستوں پر اگر تم بیٹھو گے یہ چار حقوق کو ادا کرو گے، یہ چار حق کو اگر تم ادا نہیں کر سکتے تو راستوں میں مت بیٹھو۔ چار حق کیا ہیں؟ اپنی نگاہیں نیچے رکھو، راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرو، سلام کو عام کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو حضرات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ راستوں کو بلاک کرنا، شاہ راہیں بند کرنا اپنی کسی خوشی کے لیے، ہمارے گھر میں کوئی پروگرام ہے، ہمارے گھر میں کوئی ایونٹ ہے، ہمارے گھر میں کوئی خوشی کی محفل ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ عمومی لوگوں کی عمومی گزرگاہ جو سڑک ہوتی ہے وہاں پر اس ایونٹ کو تیار کر رہے ہیں، وہاں پر اس پروگرام کو منعقد کر رہے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے؟ کثیر لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ شریعت نے اس سے روکا ہے، ہم لوگ اسے منکر نہیں سمجھتے، ہم لوگ اسے عام سی بات سمجھ جاتے ہیں، شریعت نے اسے ہمیں روکا ہے۔ اسی طرح خوشی کے ایام میں جو منکر سے ہمیں بچنا ہے وہ میوزک، موسیقی، گانے بجانا جو کہ حرام ہے۔ حضرات ابھی 31 دسمبر کی رات جب نئے سال کے آغاز پر ہم نے دیکھا کہ کئی سارے لوگ بے حیائی، فحاشی، گانے بجانے کی محفلیں منعقد کر کے شراب و کباب کی محفلیں سجائی گئی، کئی ساری عریانیت کی محفلیں ہم نے دیکھی۔ 31 دسمبر کو کئی سارے لوگ نئے سال کے آغاز کی وجہ سے کئی ساری چیزیں انہوں نے کی، کئی ساری فحاشی عام کی گئی، کئی سارے گانے کی محفلیں سجا کر، شراب و کباب کی محفلیں سجا کر لوگوں نے بہت ساری چیزیں کی۔ اور گلہ ہمیں غیروں سے نہیں ہے، گلہ ہمیں اپنوں سے ہے، ہمارے اپنے لوگوں سے ہے، غیر مسلموں سے ہمیں کوئی شکایت نہیں، شکایت ہے تو ہمارے اپنے ان مسلمانوں سے ہے جنہوں نے اس دن غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کی، جنہوں نے اس دن غیر مسلموں کے ساتھ مل کر شراب و کباب کی محفلوں میں ان کے ساتھ رہے، گانے بجانے ان کے ساتھ انہوں نے عام کیا، غیر مسلموں کے ساتھ رہ کر انہوں نے عریانیت، بے حیائی، فحاشی کے کارنامے انجام دیے۔ ایسے لوگوں سے ہمیں شکایت ہے۔ اور آج مسلمانوں کی حالت
حالت ایسی ہے، علامہ اقبال کا وہ جو مشہور شعر ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کہ تمہارا ظاہری وضع خطا ایسا ہے، تمہاری تہذیبی ثقافت ایسی ہے کہ تم لوگ غیروں کی مشابہت اختیار کر چکے ہو۔ نصارہ یعنی عیسائیوں کا رہن سہن تمہارے اندر آ گیا ہے، ہندوؤں کی روایتیں تمہارے اندر آ گئی ہیں، مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ غیر مسلم ایک یہودی دیکھ کر مسلمانوں سے شرما رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ علامہ اقبال نے کہا، اور آج مسلمانوں کی کثیر تعداد ایسی ہے، مسلمانوں کی میجورٹی ایسی ہے جو میوزک ایڈکٹڈ ہے، موسیقی کی شوقین ہے، گانے بجانے کی عادی ہے۔ ہمارا کوئی سفر ایسا نہیں گزرتا جس میں سانگز نہ پلے کیے جائیں، ہمارا کوئی سفر ایسا سفر نہیں رہتا جس میں میوزک نہ بجے۔ ہم رات میں سونے سے پہلے میوزک کو سن کر سوتے ہیں، ہمارے موبائل فون کی رنگ ٹونز میں، ہمارے اپنے سٹیٹسوں کے اندر گانے ہیں، گانوں کا انسان عادی ہو چکا ہے۔ یاد رکھو، یہ میوزک، یہ موسیقی، یہ سانگز، یہ جو گانے بجانے، یہ حرام ہیں، یہ لہو الحدیث ہیں، یہ لہو الحدیث ہیں۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرَى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے بہکائیں اور ان کا مذاق بنائیں۔ یہ موسیقی، یہ میوزک، یہ گانے بجانے، یہ تمہیں اللہ کی راہ سے دور لے جانے والے اعمال ہیں۔ اللہ نے کہا، اور تمام صحابہ نے لہو الحدیث، اس آیت کی تفسیر میں جو لہو الحدیث لفظ استعمال ہوا ہے، صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے کہ یہاں پر لہو الحدیث عام ہے، جس سے مراد گانے بجانے اور اس کا ساز و سامان ہے، یعنی میوزک اور میوزیکل انسٹرومنٹس، یہ ساری کی ساری چیزیں لہو الحدیث ہیں، اور یہ چیزیں تمہیں اللہ کی راہ سے دور کر رہی ہیں، یہ چیزیں تمہارا مذاق بنا رہی ہیں، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا، اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے کھلا عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فی الامتی، ترمذی کی حدیث ہے، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ فی الامتی مسخ و قذف، کہ میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے لوگوں کے چہرے بدل دیے جائیں گے، میری امت کے لوگوں کے چہرے بدل دیے جائیں گے۔ زمین میں اللہ رب العالمین بعض لوگوں کو دھسا دیں گے، اور بعض لوگوں پر اللہ رب العالمین آسمان سے پتھروں کی بارش کا نزول کریں گے۔ فقال رجل من المسلمین، اللہ کے ایک مسلمانوں میں سے ایک شخص نے اٹھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، متا ذاک، اے اللہ کے نبی یہ وقت کب آئے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، کہ جب گانا بجانا عام ہو جائے گا، جب میوزک عام ہو جائے گا، ریشمی لباس پہنا جائے گا، شراب عام ہو جائے گا، تو اس وقت میں اللہ رب العالمین امت کے کچھ لوگوں پر اس عذاب کو نازل کریں گے، امت کے کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین اس عذاب سے دوچار کریں گے۔ جب گانا بجانا عام ہوگا، شراب عام ہوگا، ریشمی لباس پہنا جائے گا، تو حدیث کے اندر بھی ہمیں معلوم ہوا کہ گانے بجانے یہ بہت ہی بری چیز ہیں۔ حضرات، ہم میں سے کئی سارے نوجوان، ہم میں سے کئی سارے لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں، اس کے ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں۔ اپنے اندر سے اس چیز کو نکالیے۔ کیا پتا کہ آپ سواری میں سوار ہو کر جا رہے ہوں، سانگز پلے کیے ہوئے ہوں، میوزک چل رہی ہے، وفات ہو جائے۔ کیا پتا رات میں سونے سے پہلے آپ میوزک لگا کر میوزک کو سنتے ہوئے سو رہے ہیں، کیا پتا صبح اللہ رب العالمین آپ کو بیدار ہی نہ کرے۔ آپ گانے کو سنتے ہوئے کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کیا پتا اللہ رب العالمین آپ کی روح قبض کر لے۔ دیکھو جی، ہماری یہ دعائیں ہیں، دنیا کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب ہمیں وفات دے تو ہماری وفات کس حال میں ہو، کہ ہماری زبان پر آخری کلمہ توحید ہو۔ ہمارے آخری وقت میں جب فرشتہ ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے، ہماری اپنی یہ دعائیں دنیاوی زندگی میں یہ ہوتی ہیں کہ آخری وقت میں کلمہ توحید ہمیں میسر ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبان پر جاری ہو اور ہماری روح قبض ہو۔ اور یہ چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں جب آپ دنیا کے اندر دیندار رہیں گے، دنیا کے اندر دین پر ثابت قدم جب رہیں گے، اللہ رب العالمین موت کے وقت کلمہ آپ کو نصیب کرائیں گے۔ اگر آپ میوزک سے جڑے ہوئے ہیں، میوزکوں کو سن رہے ہیں، زندگی کے ہر گوشے میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے میوزک کو پلے کیے ہوئے ہیں،
کہاں سے اللہ رب العالمین آپ کو کلمے کی توفیق نصیب فرمائیں گے؟ کہاں سے اللہ رب العالمین آپ کو کلمے کی سعادت نصیب کریں گے؟ تو میرے بھائی یہ جو میوزک کا یہ جو فتنہ ہے اسے اپنے اندر سے ختم کیجئے. میوزک کے فتنے کو اپنے اندر سے ختم کیجئے. یہ جو گانے بجانے ہیں اسے اپنے اندر سے ختم کیجئے. اور یاد رکھیے ہماری جو یہ غلط فہمی ہے کہ میوزک کے ذریعے سے ہم اپنے غم کو ہلکا کرتے ہیں, ہم اپنے غم کو دور کرتے ہیں, یہ سراسر غلط فہمی ہے. میوزک سے آپ کا غم دور نہیں ہوتا, میوزک سے آپ کا غم ہلکا نہیں ہوتا, بلکہ آپ کا دل اور زیادہ وزنی ہو جاتا ہے, اور زیادہ بوجھل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ لوگوں سنو, سکون اگر تم تلاش کرتے ہو, سکون کے اگر تم متلاشی ہو, اللہ کے ذکر میں اللہ رب العالمین نے سکون رکھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے یہ تمہارے دل آرام پاتے ہیں. تمہارے دلوں کو اطمینان ہونا ہے, تمہارے دلوں کو اگر آرام ہونا ہے, تمہارے غم اگر ہلکے ہونے ہیں, تمہیں اللہ کا ذکر کرنا ہے, تمہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. یہ میوزک سے تمہارا غم ہلکا نہیں ہوتا. اسی طرح میوزک کے ساتھ ساتھ خوشی کے موقعوں پر میوزک کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل ساتھ میں جو آتا ہے وہ ہے ڈانس, رقص, ناچنا. میوزک کے ساتھ یہ برائی ساتھ ساتھ آ جاتی ہے. سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ جو ڈانس ہے, یہ جو رقص ہے, اخلاقاً اور شرعاً دونوں جائز نہیں, یہ غیر شرعی رسم ہے. ابن الجوزی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے, تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ کوئی شخص رقص کو قرب الہی کا ذریعہ اگر قرار دیتا ہے وہ کافر ہے. جی, بعض صوفیت کے دعوے دار ہیں. صوفی لوگوں کا یہ اپنا ماننا ہے کہ وہ ذکر کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں, رقص کرتے ہیں, ذکر کرتے ہوئے جھومتے ہیں. تو یہ ان کا اپنا دعویٰ ہے, رقص کرتے ہیں اور اس رقص کو یہ جائز قرار دیتے ہیں. تو ابن الجوزی رحمہ اللہ نے یہ نقل کیا کہ جو شخص رقص کو, ڈانس کو قرب الہی کا ذریعہ قرار دے, ایسا شخص کافر ہے. ڈانس ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اور آج افسوس ہوتا ہے کہ ہماری اپنی نوجوان نسل, ہماری اپنی ماں بہنیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر, سوشل میڈیا پر فالوورز گین کرنے کے لیے, فالوورز کو بڑھانے کے لیے حجاب پہن کر ناچتی ہیں, حجاب پہن کر گانوں پر ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور میں ہمارے اپنے والدین سے بھی گزارش کروں گا کہ بچپن ہی سے اپنے اولاد کی تربیت کیجیے. دیکھیے ہماری تعلیم کا ذریعہ غیر مسلموں کی اسکولز ہیں, وہاں پر ڈانس کمپٹیشنز ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں. آج دیکھیے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اچھے اچھے خاندان کے لوگ, دیندار گھرانے کے لوگ, باپ اچھا دیندار ہے, ماں اچھی دیندار ہے, لیکن باوجود اس کے اپنے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, جب وہ ڈانس کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں یا گھر میں آ کر اس ڈانس کی ریہرسل کرتے ہیں, ایک باپ خوش ہوتا ہے کہ بچی چھوٹی ہے باوجود اچھا ڈانس کر رہی ہے. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں, چلے گا, کوئی مسئلہ نہیں. یاد رکھو بچپن ہی سے بچوں کی تربیت بڑی ضروری ہے. بچپن سے آپ چھوٹی ہے چلے گا بول کر کام لے رہے, لیکن بڑی ہو کر وہ بہت سارے غلط راستوں کو چنے گی, بہت سارے غلط کاموں میں وہ ملوث ہوگی. والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو روکیں, انہیں سمجھائیں کہ یہ ہماری اپنی روایتیں نہیں, ہم ناچنے گانے والی قوم نہیں, ہم وہ قوم نہیں جو ناچتی ہیں, ہم وہ قوم نہیں جو گانے والی قوم ہے. یہ اپنے بچوں کو تربیت کرے. تو رقص, ڈانس یہ بھی حرام ہے. اسی طرح خوشیوں کے ایام میں, خوشیوں کی ساعتوں میں ایک جو بڑا منکر ہم سے سرزد ہوتا ہے وہ یہ کہ اسراف. دیکھیے انسان جب خوش ہوتا ہے, خوشحالی میں انسان کیا کرتا ہے, دھڑلے سے خرچ کرتا ہے, اور خرچ کرنے سے گریز بھی نہیں کرتا, اور یہ بہانہ پیش کرتا ہے خوشی کا موقع ہے, ایک فنکشن ہے, بار بار نہیں آتا اس لیے میں خرچ کر رہا ہوں. یاد رکھو اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہوا ہے, اللہ نے اگر آپ کو دولت عطا کی ہوئی ہے, خرچ کرو, اپنے آپ پر خرچ کرو. اپنی خوراک اچھی ہونی ہے, اپنی غذا اچھی ہونی ہے, اپنا رہن سہن اچھا ہونا ہے, اپنا لباس اچھا ہونا ہے, آپ اپنے آپ پر خرچ کرو. لیکن بیجا اسراف سے شریعت نے ہمیں روکا ہے. کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ جو بیجا خرچ کرتے ہیں یہ شیاطین کے بھائی ہیں. اسی طرح ایک اور منکر خوشی کی دنوں میں, خوشی کی ساعتوں میں جو ہوتا ہے
کہ کوئی بھی موقع ہے کہ جب جلسے جلوس نکلتے ہیں یا کوئی شخص پرامن احتجاج کر رہا ہے، پروٹیسٹ کر رہا ہے، یا ہم اپنی ریلی لے کر نکل رہے ہیں، یا ہم اپنے جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ نکل رہے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مخالفین کو گالی گلوچ نہ کریں، ہم اپوزٹ کے لوگوں کو گالی گلوچ نہ کریں۔ حقیقی مسلمان کون ہے؟ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عائشہ ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ، کہ اے عائشہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک لوگوں میں سب سے بدترین شخص وہ ہوگا من ودعہ او ترکہ الناس اتقاء فحشی، کہ لوگ اسے اس کی فحش گوئی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اس کے برے کاموں کی وجہ سے اسے ترک کر دیتے ہیں۔ آج دیکھو ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کیا سمجھتے ہیں کہ میں گالیاں دیتا ہوں، میں زور سے بات کر کے اپنے پاور کی بنیاد پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر سامنے والے کو دبانے کا ہنر رکھتا ہوں۔ زبان اللہ نے ایسی کی ہے، چرب زبان ایسا ہے کہ سامنے والے کو سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ میں ملا کر پیش کر سکتا ہوں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ گالی گلوچ کرتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے ہمارے معاشرے میں، ہماری اپنی سوسائٹی میں کوئی ایک رہتے ہیں جسے ہم لوگ ہے نا دیکھ کر کنارہ کش ہو جاتے ہیں، نہیں اس کے منہ کو نہیں لگنا، اس کی زبان کو نہیں لگنا، یہ بڑا گندا آدمی ہے، اس کے ساتھ لگیں گے یہ ہمارے ساتھ گالی گلوچ کرے گا، ہماری بدنامی کرے گا، ہمیں بدتمیزی کے ساتھ بات کرے گا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کی فحش گوئی کی وجہ سے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایسا شخص دنیا میں اپنے آپ میں فخر کرتا ہے کہ کوئی شخص میرے ٹنٹے کو نہیں آتا، کوئی شخص مجھے لگتا نہیں، میرے ساتھ کوئی شخص ہے نا ٹکر میں نہیں آتا۔ ہم لوگ دنیا میں فخر کر رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جسے لوگوں نے اس کی فحش گوئی کی وجہ سے، اس کے گالی گلوچ کی وجہ سے، اس کے بدتمیز لہجے کی وجہ سے چھوڑ دیے ہوں، اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک سب سے برا اور سب سے بدترین انسان ہے۔ تو ہمیں تعلیم دی گئی کہ خوشیوں کے موقع پر ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں گے۔ حضرات خلاصہ کلام یہی ہے کہ خوشی کی ساعتوں میں، خوشی کے ایام میں ہمیں مومنانہ کردار اپنانا ہے، ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا ہے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کرنا ہے، ہمیں اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور خوشی کے موقعوں پر منکرات سے بچنا ہے، شاہ راہیں سڑکوں کو بند کرنے سے ہمیں گریز کرنا ہے، اور خاص طور سے میوزک سے، موسیقی سے، گانے بجانے سے ہمیں بچنا ہے، اس ڈانس سے ہمیں بچنا ہے، رقص سے ہمیں بچنا ہے، اور جتنا ہو سکے ہمیں اللہ رب العالمین کو خوشحالی میں یاد کرنا ہے۔ یاد رکھو ایک چیز حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ لوگوں تم خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، تم خوش رہتے ہوئے اللہ کو یاد رکھو، اللہ رب العالمین تمہارے مشکل ایام میں تمہیں یاد رکھیں گے۔ دیکھو ہماری یہ اپنی فطرت ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ بیکار بیٹھا ہوا ہے، کسی کوئی مصروفیت نہیں ہے، کسی کام میں بزی نہیں ہے، مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، نمازیں وقت پر پڑھ لے رہا ہے، کئی سارے دین کے کام کر رہا ہے، لیکن کوئی ایکٹیویٹی آ گئی، کوئی مصروفیت آ گئی، کسی کام میں انسان بزی ہو گیا، نمازوں میں تاخیر کرتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹی مثال کے طور پر ہماری شادی بیاہ کے موقع، کئی سارے ایسے لوگ جو نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، لیکن شادی بیاہ کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن نمازوں کو قضا کرتے ہیں، کئی ساری نمازیں ان کی قضا ہو جاتی ہیں۔ خوشحالی میں تم اللہ کو یاد نہیں رکھتے، اللہ رب العالمین تمہارے مشکل وقت میں تمہیں یاد نہیں رکھے گا۔ بڑا کام یہ ہے، ہنر کا کام یہ ہے، کمال صفت یہ ہے کہ خوش رہتے ہوئے اللہ کو یاد رکھو، اللہ رب العالمین تمہارے مشکل وقت میں تمہیں یاد رکھیں گے۔ تو حضرات یہ چند باتیں تھیں، خوشی ہمیں کیسے گزارنی ہے، مومنانہ کردار ہمارا کیسا ہونا ہے خوشیوں کے ایام میں، یہ چند باتیں تھیں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہم تمام لوگوں کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین ہر طرح کی خوشی تو ہمیں عطا کر، ہر طرح کی پریشانی اللہ رب العالمین تو ہم سے دور کر دے۔ اللہ رب العالمین جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ رب العالمین جو مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کی مصیبت کو دور کر دے۔ جب تک زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔